اور اسلام کا نام ہی انصاف ہے. آپ جن خلفائے راشدین کی مثالیں دیا کرتے ہیں ان کو کہا جاتا تھا انصاف کرنے والا خلیفہ. اس کا اردو ادب میں ترجمہ تو یہی بنتا ہے. باقی مولوی صاحبان نے یہ اپنے لیے نکال لیا تاکہ وہ صدر بن جائیں تو خلیفہ راشدین ہو جائیں. یہ ممکن نہیں. سب سے پہلے ہمیں انصاف کی طرف جانا ہے. بہت افسوس کی بات ہے, سر شرم سے جھک جاتا ہے. میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ کی مجبوریاں کیا ہیں, اس لیے میں نے ٹی وی پروگرام میں یہ گفتگو کرنے کے بجائے پریس کانفرنس کا اس لیے انتخاب کیا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری کسی بھی لفظ کا قربانی کسی ٹی وی چینل کو دینی پڑے. لیکن آپ کے درمیان بھی بیٹھ کے میری یہ کوشش ہوگی کہ میں انتہائی مہذب انداز کے اندر اپنے موقف سے آپ کو آگاہ کروں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں نظام انصاف کی رینکنگ نیچے سے چوتھے نمبر پہ, ہم نیچے سے ٹاپ 5 میں. یہ ہمارے لیے شرم اور افسوس کا مقام. پاکستان کا نظام انصاف سال ہا سال سے اس لائق بھی نہیں ہوا کہ ٹاپ 100 میں آتا. مسلسل پستی کی جانب گامزن ہے اور اس کی چند وجوہات ہیں. میرا اور نظام انصاف کا بہت پرانا یارانہ ہے. یہ جد و جہد کوئی آج کی نہیں ہے. اس جد و جہد کا باقاعدہ آغاز ہو. میں ترتیب سے آپ کو اس لیے لا رہا ہوں کہ جہاں مجھے آنا ہے وہاں آپ اس درد کو اور اس تکلیف کو سمجھ سکیں جس کی وجہ سے آج میں آپ کے درمیان آ کے بیٹھا ہوں. 2007 میں میں فیصل رضا عابدی حقیقت میں, چونکہ میرے نانا جان اور ان کے میرے اکثریت گھر والوں کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہمیشہ سے رہا ہے. کوڑے کھائے ہیں, جائیدادیں ضبط ہوئی ہیں, پنجاب میں ان کا تعلق تھا, تو ہم شروع سے پیپلز پارٹی سے لگاؤ رکھتے تھے. ضیاء عامریت کی وجہ سے شاید میرے بھی فوجی اداروں کے بارے میں وہی تاثرات تھے جو اکثریت لوگوں کے ہیں. لیکن یکسر 2007 میں اس نظریے میں تبدیلی آ گئی. یہ میں ان کو بتا رہا ہوں جو ہمیں فوجی ایجنٹ کہتے ہیں کہ یہ ایجنٹی میں آج سے نہیں کر رہا. 2007 سے اس کا آغاز ہوا جب پرویز مشرف نے تکفیریت کے خلاف جنگ کا آغاز کیا. بے شک یہ چینج مرحوم کی مرہون منت ہی ہے. ہر جگہ دو مائنڈ سیٹ ہوا کرتے ہیں. فوج میں, عدلیہ میں, پارلیمنٹ میں, سیاست دانوں میں, عوام میں, ایون کے گھر میں کرتے ہیں فار دا چینج. ہم چینج کو سپورٹ کرتے ہیں, شخصیات کو نہیں. چینج کو اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ مائنڈ سیٹ اس چینج کو مضبوط کرے. تو اس وقت سے فوج کی حمایت کا آغاز کیا, کیونکہ گزشتہ 24 سال سے میں اپنے ہم نوا لوگوں کو اور 14 سال سے میڈیا کو بتاتا آیا ہوں کہ میں ایک جنگ لڑنے آیا ہوں. 2007 میں لال مسجد آپریشن کے وقت مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ آنے والے دنوں میں جنگ کس سے ہے. تو اسی دن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں 25 کروڑ عوام کو فوج بناؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع میں تو وہ جنگ بڑی کامیابی سے لڑی گئی, جہاں قانون کی حاکمیت کو چیلنج کیا جا رہا تھا, ریٹ آف اسٹیٹ کو چیلنج کیا جا رہا تھا, ویجنگ آف وار کا کھلا آغاز ہو چکا تھا اسلام آباد میں. میں نے اس چینج کو سپورٹ کرنا شروع کیا اور یہ وعدہ کیا کہ میں 25 کروڑ عوام کو افواج پاکستان بناؤں گا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹھیک 3 دن بعد اس فتح کو شکست میں ڈھالنا شروع کیا. عالمی میڈیا کی سربراہی میں, میڈیا ہی میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو ایک دور میں پرویز مشرف کو چوڑیاں دے کے آتے تھے, پھر اس کو قاتل ڈکلیئر کرنا شروع کر دیا. اور اسی غلطی نے, اگر اس وقت تکفیریت کا سر کچل دیا جاتا, تکفیری میری نظر میں نہ کوئی فرقہ ہے نہ مذہب ہے, تکفیری صرف وہ ہے جو زبردستی بندوق کے ذریعے, دہشت کے ذریعے اپنی سوچ کو دوسرے پہ مسلط کر رہے ہوتے. اس وقت فتح کو شکست میں بدلنا, آج صورتحال یہ ہے کہ آپ تکفیریت کا عالمگیر دن تھا پاکستان کے اندر. یہیں سے ورلڈ وار کا آغاز ہونا تھا, جس جنگ کا میں آپ کو 10 سال پہلے بتاتا آیا ہوں. اور میں نے بتایا تھا کہ اس کا آغاز پاکستان میں افواج پاکستان پہ حملوں کی صورت میں اس کا آغاز ہوگا. بہرحال سینٹ کے اندر میں جاتا ہوں اور حلف اٹھانے کے بعد جو میری پہلی تقریر ہے, آج تک میرا وہی لائے عمل ہے. اس تقریر کو اگر آپ اٹھا کے سنیں گے تو روڈ میپ میں وہیں پہ دے چکا تھا, کیونکہ ہم اپنے الفاظ کے پابند ہیں. ہم جو لفظ ادا کریں گے اس پہ عمل کریں گے. تبدیلی نفس کا آغاز اپنے اندر سے کیا جاتا ہے, معاشرے سے نہیں. جب انسان خود تبدیل ہوگا, معاشرہ خود تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا. تو بہرحال
پرویز مشرف کو ناکام بنانے کے لیے عالمی اداروں نے افتخار محمد چودھری کو لانچ کیا. مقصد ہزاروں کی تعداد میں وہ دہشت گرد جو افواج پاکستان پکڑ چکی تھی ان کی رہائی یقینی بنا کے انہیں شام اور عراق میں ٹرانسپورٹ کرنا, جہاں آل رسول کے مزارات پہ وہ حملوں میں ملوث پائے گئے. اس کی سرکوبی کرنے کے لیے میں نے پوری طاقت سے افواج پاکستان کا ساتھ دینا شروع کیا. دیکھیں میرے معزز صحافی بھائیوں, کم سے کم اب ہم اس عمر میں آ چکے ہیں کہ ہمیں اتنا تو سمجھ لینا چاہیے جو ایجنٹی کرتا ہے اس کی گاڑی پہ وزیر کا جھنڈا لگ جاتا ہے. جو ایجنٹی کرتا ہے وہ گھر میں سو رہا ہوتا ہے اور صبح اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن جیت چکا. جو ایجنٹی کرتا ہے اس کو برات دی جاتی ہیں. جو ایجنٹی کرتا ہے وہ قابل فخر بن جاتا ہے, لیکن جو ایجنٹی نہیں کرتا وہ تنہا رہ جاتا ہے. افتخار چودھری کے ساتھ اگر اسٹیبلشمنٹ تھی میں خلاف تھا. ثاقب نثار کے ساتھ اگر اسٹیبلشمنٹ تھی میں خلاف تھا. آج کے دور کے نیازی کے ساتھ, آج کے دور کا نیازی اس کا لقب ہے, وہ اس دور کا نیازی تھا, یہ اس دور کا نیازی ہے. اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ تھی میں خلاف تھا. میں تو اس وقت سے فوج کی حمایت کر رہا ہوں جب تنکا جوڑ کے اس دور کے نیازی کو لیڈر بنایا جا رہا تھا. تنکا جوڑ کر. اور جو یہ کہتے ہیں کہ 2018 میں اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو لے کے آئی, غلط, جھوٹ ہے یہ. اسٹیبلشمنٹ صرف پی ٹی آئی کو نہیں لے کے آئی, جس کی جتنی اوقات تھی اس کو اتنا ہی حصہ دیا گیا. زیادہ اوقات پی ٹی آئی کی تھی, اس کو وفاق اور کے پی کے دے دیا گیا. پیپلز پارٹی سندھ میں نظر آتی تھی, اس کو سندھ دے دیا گیا. باپ بنا کے بلوچستان دے دیا گیا. اس طرح بندرباٹ ہو گئی. تو کوئی یہ نہ کہے کہ اسٹیبلشمنٹ صرف پی ٹی آئی کو لائی تھی. اسٹیبلشمنٹ پی 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 کو بھی لائی تھی, اسٹیبلشمنٹ باپ پارٹی کو بھی لائی تھی, سبھی کو لائی تھی. بہرحال افتخار چودھری کو لانچ کیا گیا. تمام سیاسی رہنما بشمول پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی میں سوائے 2 لوگوں کے افتخار چودھری کو خلیفۃ المسلمین بنا کے پیش کیا گیا. پارلیمنٹ پہ, پارلیمنٹ کے ذریعے, باقاعدہ حکومت کے ذریعے اس کو کندھے پہ سوار کر کے دوبارہ ایک بار پھر چیف جسٹس بنا دیا گیا. جس نے دھڑا دھڑ افواج پاکستان اور عوام پاکستان پہ حملہ کرنے والے دہشت گردوں کی رہائی کا عمل شروع کیا, اور یہیں سے ٹکراؤ کا آغاز ہو. 4.5 سال میں نے اس سے جنگ لڑی, بالکل عین آئینی اور قانونی. جب میں سینٹ میں گیا تو میں نے آئین سے وفاداری کا حلف لیا. ونس اے سینیٹر آلویز سینیٹر. میں قبر تک تو اب سینیٹر ہوں, تو میں اس حلف کا پابند بھی پھر قبر تک ہوں کہ میں آئین کا اور پاکستان میں آئینی تسلط کے تحت چلنے والی جمہوریت کا میں دفاع کروں. میں وہ واحد آدمی تھا جس نے ٹکر لی, اس کے اوپر کیس داخل کیا, اور کیس کیا میں نے ایس او پی 113/2005 سپریم جوڈیشل کونسل کے اس نوٹیفیکیشن کے مطابق, جو سپریم جوڈیشل کونسل میں جانے کا ایک دوسرا راستہ خود افتخار محمد چودھری اس دور کے تمام ججز نے بنایا. اسلام آباد پولیس اور ایف آئی اے کو مجھ پہ لانچ کیا گیا انویسٹیگیشن کے لیے. 4.5 مہینے میں نے انویسٹیگیشن کی. پاکستان کی سینٹ کے اندر میں نے اس کے خلاف کیس دائر کیا. اس انویسٹیگیشن کی رپورٹ کو سینٹ میں سبمٹ کرایا گیا. رپورٹ دی نہیں گئی. رپورٹ تیار تھی, میں فاتح ہو چکا تھا. اگر اس وقت میری فتح کا نہیں قانون کی فتح کا اعلان ہو جاتا تو آج عدلیہ آپ کو یکسر الگ نظر آتی. اس دور میں اس کو خلیفۃ المسلمین کہنے والے مجھے منہ بھر بھر کے گالیاں دیا کرتے تھے. الحمدللہ قدرت کا مکافات عمل سامنے, آج وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے خود اس کو گالیاں دے رہے ہیں. لیکن جو آپ نے اس کو سپورٹ کیا اس وقت, اور اس سے جو نقصان ہوا, اس پاکستان کے نقصان میں صرف افتخار چودھری اکیلا ذمہ دار نہیں ہے. ہر وہ صحافی, ہر وہ جرنلسٹ, ہر وہ اینکر, ہر وہ سیاستدان, ہر وہ سیاسی لیڈر جو اس کو کندھے پہ بٹھا کے لایا, اس کا برابر کا شریک ہے. یہ اور بات ہے کہ اس ملک میں سزا اور جزا کا کوئی نظام ہی نہیں, انصاف پسند اور انصاف شکن کا کوئی نظام ہی نہیں. ریٹائرمنٹ تک وہ خلیفۃ المسلمین تھا, اس کے بعد گالی ہو گیا. مغل بادشاہ کا قول صحیح ثابت ہو گیا. پاکستان میں اس خطے میں آیا ہوں جہاں پہ ہر حملہ آور کا ڈھول بجا کے استقبال قوم کیا کرتی ہے اور جانے والے کو گالی دے کے رخصت کرتی ہے. بالکل آج تک اس قول کے مزاج میں کوئی فرق نہیں آیا. میں آپ کو وہ حقائق بیان کر رہا ہوں تاکہ میں آگے تیزی سے اپنی آپ کی طرف آؤں جہاں پہ مجھے آنا ہے. بہرحال
जब रिपोर्ट टेबल नहीं हुई, मुझसे 3 चीजों पे इस्तीफा लिया गया। मुझे पीपल्स पार्टी की क़यादत ने बुला के कहा, क्योंकि मेरा तकाजा था 2013 में जमहूरी मार्शल लॉ का, मुझे पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कहा आप इससे वापसी इख्तियार करें और माजरत करें। मैंने कहा नहीं, मैं सियासत तो कुर्बान करूंगा लेकिन अपने मिशन को कुर्बान नहीं करूंगा, मैं इस पे गामज़ा हूं। मैंने उनको समझाया कि जमहूरी मार्शल लॉ पहले मेरे से समझ तो लें कि है क्या, लेकिन शायद वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं। दूसरा, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया है वो वापस ले लो। मैंने कहा यह मुमकिन नहीं, ये इंसाफ, कानून और हक का मुकदमा है, इसमें मैंने 4.5 साल रिसर्च करके, जान मार के, अकेला तन तना मुकाबला किया है एक ऐसे आदमी का जिसके आगे 24,99,999 अफराद सर झुका के खड़े। उस दौर में सिर्फ 2 आदमी उसके खिलाफ थे, एक पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और दूसरा मैं। बहरहाल इस्तीफा हो गया, मैंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन मैंने अपने उस इंसाफ को पार्लियामेंट पे कर्ज के तौर पे छोड़ दी। आज भी आपकी पार्लियामेंट मेरे कर्ज की मकरूज है। किस हिसाब से आप तौहीन पार्लियामेंट के बिल पास कर रहे हैं? शर्म आती है आप लोगों को? आपको तो चाहिए सबसे पहले उस इंसाफ की रिपोर्ट को टेबल करें जिसको आपके ही एक सेनेटर ने मेहनत करके एक फिरौने वक्त के लिए एक सामने दायर किया था। आप अपने एक सेनेटर को इंसाफ नहीं दे सकते, आप किसी को क्या इंसाफ देंगे?